السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عورت کا نامحرموں اور اجنبیوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا اور اپنے ستر کو چھپا کر رکھنا حجاب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، ہمارا دین ہمیں اچھی اور پاکیزہ زندگی جینے کی مکمل رہنمائی دے رہا ہے۔ انسان اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کے علاقائی، ذہنی اور اخلاقی رجحانات اس کے ظاہری حلیے سے ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا حلیہ ہی اس کے ظاہر اور باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حلیہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان خاتون ہمیں اپنے لباس میں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان باوقار خاتون دکھائیں دیں۔ حجاب یقیناً خواتین کا وقار ہے، اور اس کا تعلق براہ راست شرم و حیا سے ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں، ہمارے معاشرے میں دوپٹے اور حجاب کے بغیر باہر نکلنا ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی، اور خواتین پردے کا خاص خیال رکھتی تھیں، اور بچیوں کو بھی اس بات کی تربیت دی جاتی تھی کہ اپنے پردے کا خیال رکھو۔ لیکن جوں معاشرہ ترقی کرتا گیا اور فیشن آتا گیا، تو اس ترقی یافتہ دور کے بہت سے نقصانات بھی سامنے آئے ہیں، اور اس فیشن انڈسٹری نے دوپٹے کو عورت کے لباس سے گھٹا دیا ہے، اور اس دوپٹے کو خیر آباد کہنے سے بطور خاص ہمارے مسلم معاشرے میں اس کے بہت سے نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمان معاشرے میں ہر خاتون اس کی ایک رکن ہے، خواہ وہ مغرب میں رہتی ہو، ایشیا میں یا عرب میں۔ کچھ سال پہلے ان تمام معاشروں میں ایک مسلمان خاتون باوقار طریقے سے رہتی تھی، کیونکہ اس کا حجاب اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ لیکن آج کل مادہ پرستی اور فیشن کی جدت نے عورت کو اپنے حجاب سے بے نیاز کر دیا ہے۔ آج کل کی مائیں اور بیٹیاں سب اس بات پر مضطرب نظر آتی ہیں کہ دوپٹہ اوڑھنے کی چیز ہے یا سائیڈ پر لٹکانے کی چیز ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آج کل ہمارے اکثر مردوں کو یہ زعم ہوتا ہے کہ ہماری عورتوں کا کردار بہت پختہ ہے، دوپٹہ یا حجاب ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب ان کا بھولا پن یا عقل پر پردہ ہی تو ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات سے بچانے کے لیے عورت کو حجاب میں رکھا ہے۔ حجاب عورت کی عفت و پاک دامنی کا پاسبان ہے، اس سے عورت کی شرم و حیا کا اظہار ہوتا ہے۔ حجاب عورت کو حیا کا پیکر بناتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے راہ روی بڑھنے کی وہ ایک بڑی وجہ خواتین کی بے پردگی ہے۔ آج بھی اس نسل نو میں اپنے تشخص اور پہچان کے لیے بیداری کی لہر اٹھ گئی ہے، اور پورا مغرب حجاب سے خوف زدہ نظر آ رہا ہے۔ فرانس و دیگر ممالک میں حجاب پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ مختلف تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی لگانے سے یہ بات ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلم خواتین کے تشخص کو نہیں مانتے، کیونکہ حجاب مسلمان خواتین کے تشخص کی علامت ہے، جبکہ دیگر سب تہذیبوں کا مانا جا رہا ہے۔ جب ایک مسلمان اپنے سر کو ڈھانپتی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنی پہچان کا احساس ہے، اور وہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کے لیے سر اٹھا کر کھڑی ہے، اور اس سے مغرب خوف زدہ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، مسلمان خواتین کو سوچنا چاہیے کہ نمود و نمائش کے دور میں آگے بڑھ کر کبھی بھی اپنے لیے کامیابی اور ترقی نہیں پا سکتے، بلکہ ہمیں ایک باوقار عورت کے روپ میں ہمیں معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ حجاب سے ہی ایک مسلمان عورت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، اور
دنیا کی عورتوں سے منفرد اور باعزت نظر آتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر بھی غلاف ہے، تقدس کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے، اس لیے عورت کا تقدس اس کے حجاب میں ہے۔ حجاب عورت کے تشخص کی علامت ہے، عورت کی شرافت کا آئینہ دار ہے۔ آپ کی نسلوں کی بہترین تربیت وہی عورت کر سکتی ہے جو باحیا اور باوقار ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب سوسائٹی میں بہت عزت اور وقار سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کا کاروبار پورے عرب میں پھیلا ہوا تھا۔ آپ طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ ہمیں ازواج مطہرات کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے اور اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر سے نکلنے کے وقت شرعی پردے میں باہر نکلیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں تو عورت محفوظ بھی رہتی ہے اور بہتر طور پر معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اور باوقار طریقے سے پہچانی جاتی ہے، اور کسی اجنبی کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ اس پر نگاہ ڈالے۔ ہم اللہ سب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر رحم فرمائے اور اپنے دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی بہترین عمل ہے جو ہم نے اپنے آنے والی نسل کو دینا ہے۔ فقط والسلام۔